قرطبی، یہاں سے دیکھ لیں جی، یہ دیکھیں الجامع لأحکام القرآن للقرطبی، کون سی صورت ہے؟ سورہ الشرح، الم نشرح لک صدرک، وہ والی صورت ہے، اس کی پہلی آیت کی تفسیر میں دیکھنا آپ نے۔ ایڈم سیکر نے کچھ دکھایا تھا یہاں پر، بڑی ریسرچ دکھائی تھی۔ کیا ریسرچ دکھائی تھی جی؟ کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہ نکل آیا یار، خلق کا قسم وانت قیم، یہاں ہونا چاہیے تھا۔ پہلا جواب سن لیں، نکل تو آیا ہے، سناتریوں بڑے خوش ہو گئے ہو، خلق کا قسم وانت قیم۔ سوال یہ اٹھتا ہے، پوائنٹ نمبر 1، کہ کہا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا نام قسم تھا، یہاں پر لکھا ہوا ہے خلق کا قسم، خلق، کہ آپ ساری خیر کو، جو قسم کا ورڈ کا ترجمہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، میں نے بار بار نہیں بتاؤں گا، اس میں سے کچھ اور چیزیں دکھاؤں گا، مگر یہاں توجہ کریں، یہاں ہونا چاہیے تھا اسم کا قسم۔ توجہ کریں مسلمان، میں نے آپ کو پہلے بتایا، کلیم یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا نام یہ تھا، ٹائٹل نہیں، ایٹریبیوٹ نہیں، اور دلیلیں پیش کر رہے ہیں ایٹریبیوٹ کی۔ الو کے پٹھو، مسلمانوں کو ہندو سمجھا ہے؟ ہمارے اندر عقل نہیں ہے کیا؟ یہ سمجھتے ہو؟ یہاں ہونا چاہیے تھا اسم کا قسم، اسم کا قسم، آپ کا نام ہے قسم، یہاں تو لکھا ہوا ہے خلق کا قسم، آپ کی صفت یہ ہے تو نام نہیں ہے، ٹائٹل ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، ہندوؤں کو سرپرائز دینے لگا ہوں میں، یار ایڈم سیکر نے واقعی نکال دیا ویسے یہاں سے، ہے نا؟ یہ دیکھو ذرا سناتریو، نکال دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم تھوڑا سا لیفٹ پر جا رہے ہیں، اسی تفسیر کے اندر جا رہے ہیں اور یہاں رک رہے ہیں، انت محمد رسول اللہ، پھٹ گئی سناتریو، دیکھو تفسیر قرطبی سے ہی پھٹ گئی آپ کی، انت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، یہ وہی تفسیر قرطبی ہے۔ اے دیکھو زوم آؤٹ، اب دیکھو ایسا کمینہ ہوا ہے ایڈم سیکر کہ اس کو زوم کر کے اتنا پڑھ دیا اس طرح، یہ خلق کا قسم، اور جو اپنی سکرین پر دکھا رہا ہے نا، اس کی سکرین میں آپ دیکھیں گے تو یہاں کر کے ہے، ٹھیک ہے، یہ اس سائڈ پر انت محمد رسول اللہ ایسے سکرین پر نظر آ رہا ہے، مگر اس نے سناتریوں کو کیا پتا، بیچاروں کو سنسکرت کوئی نہیں آتی، ہندی کوئی نہیں آتی، انہوں نے کہا عربی کے اندر یہ کوئی چول مار رہا ہے تو کچھ نہ کچھ کر ہی رہا ہوگا اسلام کے خلاف، یہ پڑھ دیا، مگر الو کے پٹھوں کو یہ نہیں پتا کہ اسی تفسیر قرطبی کی اسی لائن کے اندر لکھا ہے انت محمد رسول اللہ، کہ آپ محمد رسول اللہ ہیں۔ سناتریوں نکل گئی، لنگی ڈھیلی ہو گئی ہیں، یہیں پر بس نہیں، آگے بڑھیے، آگے چلیے، وہ آگے چلنا یہ ہے کہ قسم کا میننگ وہاں بھی بیان کر دیا، آہا ہا ہا ہا، لو جی اب پھر دھوم ہونے لگا ہے، جو تفسیر القرطبی دکھائی قسم کا میننگ وہاں بھی بیان ہو گیا۔ یہ دیکھو قسم ای جامع، یقالو کہا جاتا ہے، رجل ایسے بندے کو، قصوم للخیر جو بہت خیر کا جمع کرنے والا ہو، ای جامع لہو اس کو جمع کرنے والا ہو۔ تو تفسیر قرطبی میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اگر قسم ذکر کیا گیا ہے تو اس کا ترجمہ بھی ٹھیک ہو گیا، پوائنٹ نمبر 1۔ اور دوسرا، یہ اللہ کے رسول کا ذاتی پیدائشی نام نہیں تھا، بلکہ صفاتی نام تھا، نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نام کو بولا جانے لگا، اگر اس چیز کو تم نے ٹھیک مان کے چلنا ہے۔ لو جی تفسیر القرطبی کا ریفرنس بھی کلیئر ہو گیا۔ اگلی چیز اس نے دی تھی تاج العروس، تاج العروس کو بھی لے لیتے ہیں جی، ہم کون سا کو دور بیٹھے ہوئے ہیں، تاج العروس بھی آ جائے گی۔ لو جی تاج العروس آپ کی سکرین کے اوپر، تیری جان نہیں چھٹنی یسودی کتیے، تیرو میں کار پہنچا کے بورے دی ماں نو مار کے آواں گا، ٹینشن نہ لے، کار پہنچا کے۔ لو جی تاج العروس بھی آپ کے پاس آ گئی، کدھر گئی اسکرین پہ، یہ لو آ گئی، یہ دیکھو جی تاج العروس والیوم نمبر 33، 33 اس نے دکھایا، پیج نمبر
228 اے دیکھ یہ 228 یہ دکھایا تھا نا جی اس نے, اور یہاں سے دکھایا تھا یہ دیکھیں یہ وَبِهِ فُسِّرَ الْحَدِيثُ أَنْتَ قُسَمْ وَخَلْقُكَ قُسَمْ. اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں, مزے کی بات, سناتنیوں آپ کے ساتھ ٹائنٹا فش ہونے لگا ہے. وہ ٹائنٹا فش یہ ہے کہ یہ جہاں سے پڑھ رہا ہے نا کہ حدیث میں آیا ہے انت قسم وخلقک قسم, اسی کی اوپر والی لائن میں اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے. اب سمجھ آئیے کہ یہ ترجمے کے لیے گوگل پہ کیوں گیا تھا, کیوں آپ کو اس نے ڈائیورٹ کیا تھا کہ مسلم اسکالرز گوگل کی ٹرانسلیشن خراب کر رہے ہیں. یہ دیکھو اسکرین پہ دیکھو. اب قسم کو اگر ہم translate.google.com میں جائیں اور اس کی ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں ٹرانسلیشن نہیں ملتی. اسکالر آف اسلام گوگل ٹرانسلیشن پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں کسی طریقے سے اس قسم کی چیزوں کی ٹرانسلیشن گوگل ٹرانسلیشن سے ہٹا دی جائے. اور سوال یہ اٹھتا ہے گوگل پر جانے کی ضرورت کیا ہے, یہ ٹرانسلیشن پڑی ہوئی ہے اس کی, یہ دیکھو زوم ہوا ہے, یہ دیکھو اس کے پیچھے جہاں سے تو پڑھ رہا تھا ہندوؤں کو چونا لگانے کے انت قسم وخلقک قسم, اس کے پیچھے لکھا ہوا القسم المجتمع الخلق, پرفیکٹ آدمی دکھنے میں, وکیلا اور کہا جاتا ہے الجامع الکامل جو کہ جامع اور کامل ہو, حسن یوسف ید عیسیٰ کیا ہے, حسن یوسف ید کیا ہے یار, دیکھو شعری ذہن سے نکل گئے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. شاعر نے کہا تھا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ایسی ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام صفات جمع ہو جاتی ہیں جو کسی بھی ہیومن کے اندر پاسبل ہے. تو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کہا گیا وکیل الجامع الکامل وبہ فسر الحدیث, اور اسی کی تفسیر حدیث کرتی ہے, حدیث میں کی گئی ہے انت قسم وخلقک قسم. اکپوٹ ایڈم سیکر لاہور آ گئی, چتر پہن لگے نہیں آگے. لو جی یہاں سے بھی آپ کا مسئلہ تاج العروس. اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں, میں جب وہ پروگرام میں نے دیکھا نا تو ایڈم سیکر نے کہا میننگ نہیں مل رہا, میننگ نہیں مل رہا. آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی, جو تو مسلمان ہیں تھوڑے پڑھے لکھے عربک کے معاملے میں, دین کے معاملے میں, ان کو پتا ہے. اور تاج العروس خود ڈکشنری ہے, عربک کی کوش ہے. یہ تاج العروس کھول کر کہتا ہے میننگ نہیں پتا چل رہا, میننگ نہیں. میں آپ کو صحیح چیز بتاؤں, اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ کاپی پیسٹ کر رہا تھا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا میں کون سی کتاب سے کیا ریفرنس دے رہا ہوں. اور اس بیچارے کی کیا غلطی ہے, جس سے اٹھایا ہے ان لوگوں کو بھی کوئی نہیں پتا. موجم الصغیر جو ہے اس کو طبرانی کے کھاتے میں ڈال رہے تھے اسکرین کے اوپر, جبکہ موجم الصغیر اگر ڈکشنری دکھانی ہے تو وہ اور ہے, اور طبرانی کی جو معجم ہے وہ تو حدیث کی کتابیں ہیں, حدیث کی کتاب ہے المعجم طبرانی کی, اور طبرانی کا کور دکھا کر بات لغت کی کر رہا ہے. اتنے جاہل. اسی طریقے سے ایڈم سیکر بھی جاہل. یہ تاج العروس سناتنیوں ڈکشنری ہے, ڈکشنری. تاج العروس سے بہتر کون میننگ بتا سکتا تھا؟ تو ادھر سے دکھا کے اپنی مطلب کا میننگ اوپر لکھا ہوا ہے وہ بھی چھڑوا دیا, اور کہتا ہے میننگ نہیں مل رہا, گوگل کے اوپر میننگ نہیں مل رہا, اور ریفرنس دے رہا ہے ڈکشنری سے. واہ بھائی واہ تیرے صدقے. اب ایک اور چیز بھی دکھانا چاہتا ہوں, یہاں پر پریشن کو پورا کریں گے. یہ لکھا ہوا ہے 228 نمبر پیج پہ, یہ کہہ رہا تھا. ہم ایک پیج پیچھے جائیں گے, سوری یہ آگے چلے گئے ہیں 2 پیج. 200 اس کو سنگل پیج کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, تاکہ ایزیلی اوپن ہو, کیونکہ وہ شروع ہوا ہے 227 نمبر صفحے سے. یہ دیکھیں جو قسم ورڈ کی گفتگو ہے وہ یہاں سے شروع ہوئی ہے. یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے, سوری میں نے وہ کیا نیچے ہوا تھا, اس کو میں پورا ہی کر دیتا ہوں تاکہ سب نظر آئے. یہ دیکھیں, اب دیکھیں جی, قسم ورڈ یہاں سے شروع ہو رہی ہے اس کی ڈیفینیشنز, یعنی یہ لغت کی کتاب ہے, یہ لغت کی کتاب ہے ڈکشنری کی. اس کو چھوڑ کے گوگل پہ جا رہا ہے کیونکہ اسلام کے خلاف جھوٹ بولنا ہے. یہ دیکھیں قاف
سا میم کیا لکھا ہوا ہے؟ قسم لہو من العطاء اکثر وقیل قسم لہو اعطاہ من المال دفعتا جیدتا. ٹھیک ہے، یہ سارا دیکھے لکھا ہوا ہے. وقسم کا ظفر ابن العباس، یہ کزن کا نام تھا اللہ کے رسول کے. ٹھیک ہے، یہاں سے چل رہا ہے الکثیر العطائی، یہ وہ گندی مکھی ہے ایڈم سیکر کہ جو گند کے اوپر بیٹھتی ہے. اور ہزکی ایل اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر ان کے جچھوا جکبر الججیم نے یہ کہا تھا ہزکی ایل کو کہ جاؤ تمہیں میں شاپ دیتا ہوں کہ تم 8 سال تک ٹٹی کے ساتھ کھانا کھاؤ گے. تو ایڈم سیکر کے نصیب کے اندر بھی وہ شاپ لکھ دیا گیا ہے کہ یہ گندی مکھی کی طرح ٹٹی کے اوپر بیٹھ رہا ہے، اوریجنل میننگ نہیں دکھا رہا لوگوں کو. اے دیکھ، کثیر العطا من الناس وبہ سمی الرجل، اور زوم کر رہا ہوں، یہ دیکھ یہ 3 ورڈوں کا مطلب ہے وبہ سمی الرجل، اس میننگ کے ساتھ مردوں کا نام رکھا جاتا ہے. وہو المعطی ویقال للرجل اذا کان کثیر العطاء، ایسے بندے کو قسم کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ مال کو خرچ کرتا ہے. لعنت تیرے جمن آلیاں تے ایڈم سیکر، لعنت تیرے جمن آلیاں تے، کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ اللہ کی پھٹکار اور لعنت تیرے اوپر ہو. گندی مکھی کی طرح تو گوبر کے اوپر، گوں کے اوپر بیٹھا ہے جا کر، اور جو میننگ تیری ناک کے نیچے تھے مگر تو جاہل تھا، تو دشمن تھا اسلام کا، تو نے وہ چیز نہیں دکھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اس ورڈ کی نسبت بھی کرنی ہے قسم کی تو اس کا میننگ کیا ہے. سناتنیوں کو تو میں نے کامن سینس کا فارمولا سیٹ کر دیا کہ اگر عربی میں قسم کا مطلب ڈرٹی ہوتا ہے تو اپنے بچوں کا نام یہ گوبر یا موتر رکھ کر دکھائیں مجھے، ان کی لنگی ڈھیلی ہو جائے گی. رکھیں نا، رکھیں، نہیں رکھتے. تو عربوں کو پتا تھا کہ اس کا مطلب ڈرٹ ہے، پھر بھی اپنے بچوں کا نام رکھ رہے تھے. وہ عقل سے کام لوگ، پاگل کے پترو، سمجھ نہیں آتی. اچھا جی، یہ سارا وہی چیز بیان ہو رہی ہے. ایک جگہ بھی قسم برڈ کا مطلب یہ نہیں آیا کہ جہاں پر یہ کہا گیا ہو کہ وہ ڈرٹ ہے، گندگی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہم نے تاج العروس کا ریفرنس بھی دیکھ لیا. اب ایک آخری ریفرنس کلیئر کرنا ہے میں نے، جس کو اس نے پیش نہیں کیا مگر جو آرٹیکل جھوٹا بنا کر پیش کیا اس میں اس کا ذکر ہے، اور اس کے اوپر ساری کی ساری بیس ہے، اور اس کے اوپر اس کا اپنا چیمپئن بھی چیخا، المدہش المدہش. ذرا سن لو اس کمینے کو، سن لو یہ کیسے بک بک کر رہا ہے. اے سننا کدھر گیا؟ اے دیکھو ذرا آخری ریفرنس دیکھنا کیسے بک بک کرتا ہے. یہ آخری ریفرنس تفسير القرطبي، تاج العروس، جريدة الوفد، علامة كبير بقلم الدكتور يوسف زيدان مدير مركز المخطوطات، راجع كتاب حياة محمد للدكتور محمد حسين هيكل. مرجع آخر اسمه المدهش للإمام الجليل أبو الفرج ابن الجوزي. يا سلام، أهو الكتاب المدهش، المدهش طبعا مدهش. طبعا المدہش. اب انہوں نے کہا کہ اس آرٹیکل میں یوسف زیدان نے کہا ہے کہ وہ کتاب ہے المدہش. ایڈم سیکر کو تو وہ پیش کرنے کی سارا جھوٹو جھوٹ چتالی پیش کیا، وہ نہیں پیش کیا. مگر میں اس کا جواب دینا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ان فیوچر اگر کسی نے اردو یا ہندی کے اندر ٹیٹو پارٹی کرنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس یہ کلپ موجود ہو کہ ہم اس کا جواب دے سکیں. تو مدہش دکھاتا ہوں، اور یاد رکھیں کہ یوسف زیدان نے جو گپ ماری تھی اس کے آرٹیکل کے بقول، جو کہ یوسف زیدان کا آرٹیکل ہی نہیں تھا، اس میں کہتا ہے جی اتنے بڑے امام نے 9 سینچریز پہلے یہ بات کر دی تھی، 9 سینچریز پہلے، ہو ابن الجوزی نے. اور پتہ کیا کہا؟ کہتا ہے جی ابن الجوزی نے یہ بات کر دی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قسم بن عبداللات تھا، اور یہ نام 40 سال تک رہا. کس نے بات کی ہے؟ یہ ابن الجوزی نے، جو کہ 6 صدی 5ویں اور 6 صدی کے امام ہیں. تو ذرا مدہش پڑھ لیتے ہیں آپ کی اسکرین کے اوپر. یہ کتاب ہے المدہش، نیچے تالیف میں نیچے ہائی لائٹ کر دیا ابو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی.
ٹھیک ہے، المتوفا 597، یعنی یہ 6 صدی کے بہت بڑے امام گزرے، امام ابن الجوزی، ان کی کتاب ہے مدہش۔ انہوں نے جو کانٹینٹ لکھا سیرت کے حوالے سے، بہت سی چیزیں اکٹھی کی، اس میں ایک سبجیکٹ ہے ذکر اسمائہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا ذکر، پیج نمبر 49 کے اوپر۔ یہ جو میں نے آپ کو پبلیکیشن دکھائی ہے، اس پبلیکیشن کا پیج نمبر ہے 49۔ یہ میں اسی لیے اس پبلیکیشن کا کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے مختلف ایڈیشنز ہیں جن میں کمنٹریز کے ساتھ اس کو پبلش کیا گیا ہے، تو اس میں ملٹیپل والیومز ہیں۔ تو یہ جو میں نے شیئر کر رہا ہوں، یہ کمپلیٹلی صرف فوکسڈ مدہش ہے کتاب، تو اسی لیے اس کا پیج نمبر 49 ہے۔ کمال دیکھیں، کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ القسم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سب سے آخر میں ذکر کیا ہے، اور جس نام کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے اس کو کھا پی کے ڈکار مار گیا، ایڈم سیکر۔ ابن الجوزی ہوا محمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نام محمد ذکر کر رہے ہیں، اور آخری ذکر کر رہے ہیں قسم۔ اس نے آخری، یعنی آخری کو پکڑا، اور جو پہلا نام ہے اوریجنل نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ابھی ثابت کروں گا، ابھی میں صرف ڈسکس کر رہا ہوں اس کے دلائل کے اوپر، ابھی تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ثابت کر دینا نا جی، ویسے ثابت کرنے کی تو چیز نہیں ہے، سب بندوں کو پتا ہے، مگر یہ ہے کہ اس کو ذکر کرتے ہیں ابھی۔ تو دیکھیں ذرا، قسم، ابن الجوزی نے نہ لکھا قسم بن عبداللہ، نہ لکھا کہ یہ نام 40 سال تک رہا، نہ یہ لکھا کہ یہ نام جنم سے تھا، نہ یہ لکھا کہ یہ نام ذاتی نام تھا، ریل نام تھا، یہ ماں باپ نے دیا، کہیں بھی نہیں لکھا، کہیں بھی نہیں۔ دیکھ لیا اس نے ناموں میں ذکر کیا ہے، وہ تو قسم کے علاوہ اور نام ہے، محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، مقفی، نبی الرحمہ، نبی التوبہ، نبی الملاحم، والشاہد، والبشیر، والنذیر، والزحوق، والقتال، والمتوکل، والفاتح، والخاتم، والمصطفى، والرسول، والنبی، والامی، والقسم۔ اب ابن الجوزی نے بھی القسم ورڈ کی ٹرانسلیشن خود ہی کر دی وہیں پر، یہ یلو ہائی لائٹ، والقسم من القسم وہو الاعطا، قسم کا میننگ جو کہ قسم باب سے ہے، میننگ ہے وہو الاعطا، ایسا شخص جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہو، گیور، جنرس، جو the most generous ہو، اس کو قسم کہتے ہیں۔ تو ابن الجوزی نے نہ یہ لکھا قسم بن عبداللہ، نہ یہ لکھا جنم سے، نہ یہ لکھا ماتا پتا نے رکھا، نہ یہ لکھا 40 سال تک رہا، نہ یہ لکھا کہ 40 سال بعد بدلا، کہیں بھی نہیں لکھا، اور نہ یہ لکھا کہ قسم کا میننگ ڈرٹ ہے۔ لو آخری حوالہ بھی ہوا میں نکل گئی، ایڈم سیکر صاحب نکل گیا، تھوڑا کیلا شیلا جو بھی ہے، جو تسی تیاری شاری کی سی، کباڑا نکل گیا۔ اب میرا چیلنج لے لو دوبارہ، یہ 5 سوال میں نے رکھے تھے، ٹھیک ہے، 5 سوال، سنگل اوتھنٹک ریفرنس، جنم سے، پیدائش سے، ریل نام قسم بن عبداللہ تھا، نہ قسم چاہیے نہ خالی قسم چاہیے، قسم بن عبداللہ، جنم سے اور اصل نام ذاتی۔ دوسرا، 40 سال تک نام رہا، اس کے بعد بدلا۔ تیسرا، قسم اور قسم میں کیا فرق ہے، جس کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں، اس کا جواب تم نے دینا ہے کہ میں غلط بول رہا ہوں یا صحیح بول رہا ہوں، تم نے بتانا ہے، میں تو ریفرنس دے چکا ہوں۔ سنگل اوتھنٹک یا ضعیف کوئی روایت دکھانی ہے جس سے یہ پتا چلے کہ اللہ کے رسول کا نام قسم تھا، ٹائٹل نہیں، نام، اسم، ایسا اسم جو رکھا گیا ہو والدین کی طرف سے، کوئی ضعیف روایت بھی پیش کرنی ہے۔ 5ویں چیز، اگر قسم کا میننگ جو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے تو بتاؤ بتلنے کی ضرورت کیا تھی، کیونکہ قسم میننگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر نام مان لیا جائے تو اس کا میننگ تو بہت اچھا ہے، اور جس کا میننگ اتنا اچھا ہو اس نام کو بدلنے کی ضرورت کیا ہے؟ سوال یہ ہے۔ اب آپ کے سامنے میں چلنے لگا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام واقعی محمد تھا یا نہیں۔ قرآن آپ کو بار بار بتاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ، کوئی بات نہیں، یہ کہہ سکتے ہیں نہیں جی وہ بات وہ تو خود ہی ابھی ڈیپینڈنٹ ہے۔ 2 ایسے واقعات پیش کروں گا جو دنیا کے تمام اورینٹلسٹ نے سیرت کے اندر پیش کیے ہیں،
جتنوں نے بھی سیرت لکھی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، دنیا کے تمام اورینٹلسٹ، مجھے ریفرنس دینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے، یہ دونوں واقعات اتنے مشہور ہیں کہ دنیا کا کافر ہو کوئی اورینٹلسٹ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کچھ لکھا ہے، وہ ہو یا کوئی مسلمان ہو، دونوں کتابوں میں، یعنی اس کو کہتے ہیں تواتر، اس قدر تواتر کہ یہ واقعات کا ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں دوں گا، ٹینشن نہیں لینی۔ دو واقعات پیش کروں گا جن واقعات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محمد بن عبداللہ ہونا روزے روشن کی طرح عیا ہو جائے گا، کہ جس کسی میں تھوڑی سی عقل ہوگی نا وہ ان دو ریفرنس کو ریجیکٹ نہیں کر سکے گا۔ تو پہلے وہ واقعات سن لیں، پھر میں ان کی حدیثیں بھی آپ کو دکھا دوں گا اوریجنل۔ پہلا واقعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کا کانٹریکٹ سائن کرنے لگے ہیں، مشرکین مکہ آئے ہیں جو آپ کے سب سے سخت دشمن ہیں، کانٹریکٹ لکھا جانے لگا ہے، اوپر لکھا جاتا ہے محمد رسول اللہ، کانٹریکٹ صلح حدیبیہ میں لکھنے لگے ہیں محمد الرسول اللہ۔ مشرکین مکہ کا لیڈر کہتا ہے اگر تمہیں رسول اللہ مانتے تو جھگڑنے کیوں آتے، کاٹو رسول اللہ کو، یہاں لکھو اکتبو محمد بن عبداللہ، یہاں لکھو محمد بن عبداللہ۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کے رسول کا نام محمد بن عبداللہ نہ ہوتا، وہ بندہ کہتا کہ کاٹو اسے، لکھو قسم بن عبداللہ، 40 سال تک تو تمہارا یہ نام رہا ہوا ہے۔ اور بلا بتاؤ کانٹریکٹ کبھی 2 نمبر ناموں پر بھی بنا کرتے ہیں؟ میں سناتنیوں سے، ہندوؤں سے پوچھتا ہوں، کانٹریکٹ 2 نمبر ناموں پر بناتے ہو تم کیا؟ اور دشمن بھی وہ ہو کہ جو 40 سال سے نہیں، 40 سال تو الگ گزارے، 13 سال مکی دور میں ماریں کھائیں، اور اس کے بعد جنگیں ہوئیں، ایک تقریباً 55 سال کا عرصہ ایک بندے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہو کر پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ کا معاملہ ہونے لگے، اور وہ کہیں کہ رسول اللہ کاٹو بس، ہاں محمد بن عبداللہ لکھو۔ واہ، جو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صبح و شام گستاخیاں کرتے ہوں، وہ بلا محمد نام برداشت کر سکتے تھے وہاں پر؟ وہ تو صاف کہتے لکھ قسم بن عبداللہ اپنا نام، ہم تیرے سے معاہدہ نہیں کریں گے۔ اور بھلا بتاؤ 40 سال تک اگر اللہ کے رسول کا یہ نام رہا ہوتا تو قسم بن عبداللہ لکھ محمد بن عبداللہ، جب یا محمد رسول اللہ لکھ رہے تھے صحابہ نہ اٹھ کے ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتے آپ نے کب رکھ لیا حضرت، آپ کا نام تو قسم بن عبداللہ تھا۔ اس کو اگر کسی سناتنی کے اندر دم ہے نا، اس ریفرنس کو ہی میں کہتا ہوں تم لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب میں تمہیں دکھا بھی دیتا ہوں، کیا یاد کرو گے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے پر، کیا یاد کرو گے کسی مسلمان سے واسطہ پڑ گیا تھا؟ چلو دکھا دیتا ہوں، لو جی یہ اسکرین شیئر کر رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے جی، ٹھیک ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی، ٹھیک ہے؟ پہلے پورا آپ یہ لے لو، صحیح بخاری 2711 27 ایک منٹ ذرا رکنا، ٹھیک ہو گیا، ایک منٹ ٹھیک ہو گیا۔ ایک منٹ یار، ایک منٹ رکنا ذرا، ٹھیک ہے؟ یہ میرے خیال سے شاید مجھ سے دوسرا اوپن ہوا ہے، حدیث میں نے آپ کو پوری سنا دی ہے، مگر میں چاہ رہا ہوں اس کو ایک بار پڑھوں آپ کے سامنے تاکہ ان کے ساتھ نا یہ ان کو پتا چلے کہ معاملہ کیا ہوا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ غلط کھل گئی ہوئی تھی میرے خیال سے، وہ دوسرا بک مارک کھل گیا تھا مجھ سے۔
یار ایک منٹ ذرا. یار یہ جو ہے نا ہم اس کو نکال رہے ہیں اس میں سے. ہاں ٹھیک ہو گیا. یہ والی تھی. ہاں کیا ریفرنس ہے جی, کیا مزے کی حدیث ہے جی اس چیز کے اوپر. معذرت چاہتا ہوں یار, تھوڑا سا مجھے جو ہے نا وہ دوسرا مجھے کھول لیا میں نے. یہ دیکھیں جی حدیث تو میں آپ کو سنا چکا ہوں, تو اسکرین کے اوپر میں لا رہا ہوں, اس کو ذرا پڑھیں آپ. پہلے میں حدیث سے گو تھرو کر دوں آپ کو, یہ حدیث کون سی ہے. یہ دیکھیں جی بخاری کی, اس کو میں زوم کروں گا, بخاری کی 2731 اور 2732, یہ دو حدیثیں ہیں یہ والی, ٹھیک ہے, یہ دو حدیثیں. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں پورا. پہلے پورا نہیں پڑھوں گا obviously, پورا جس نے پڑھنا ہے وہ پڑھ لے, مگر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے یہ شروع ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور روایت یہ مروی ہوتی ہے, ہاں یہ زمن حدیبیہ, یہ حدیبیہ کے موقع کے اوپر یہ میں دکھا دیتا ہوں. فی زمن الحدیبیہ, یہ سارے گئے وہاں پر, ابھی ساری بات چل رہی ہے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھو, فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکاتب فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سہیل اما الرحمن فواللہ ما ادری ما ہوا. چلو اس کو انگلش میں پڑھتے ہیں یار, سناتنیوں کو بھی تو سمجھانا ہے نا, پھر میں ادھر پڑھوں گا. انہوں نے پتہ نہیں ٹرانسلیشن کہاں رکھ دی ہوئی ہے یار. انگلش ٹرانسلیشن پڑھنی ہے ان کے سناتنیوں کے لیے علیحدہ پڑھنی پڑتی ہے, ورنہ سمجھ نہیں آتی ڈنگر دماغا نو. تو ہاں یہ لے لیتے ہیں جی, یہ یہاں سے پڑھنا ہے. سو دا پروفٹ کالڈ, یہاں سے میں پڑھ رہا ہوں جی انگلش میں. سو دا پروفٹ کالڈ صلی اللہ علیہ وسلم کالڈ دا کلرک اینڈ سیڈ ٹو ہم رائٹ بائی دا نیم آف اللہ دا موسٹ بیनिفیسنٹ دا موسٹ مرسیفل. Sohail said, as for beneficent by Allah, I do not know what it means. So write by your name, O Allah, as you used to write previously. جیسے تم لکھا کرتے تھے. The Muslim said, by Allah, we will not write except by the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. The Prophet said, write by your name of Allah. Then he dictated, this is the peace treaty which Muhammad, Allah's messenger, has concluded. یہ اسکرین پر دیکھو ذرا, محمد اللہ messenger. Suhail said, by Allah, if we knew that you are messenger sallallahu alaihi wasallam, we would not prevent you from visiting the Kaaba, would not fight with you. So write Muhammad bin Abdullah. الحمدللہ. اور دیکھو بھائی, اور سناتنیوں اسکرین پر دیکھو, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بچپن سے قسم بن عبداللہ تھا تو صلح حدیبیہ کا دا بیسٹ موقع تھا معاہدہ کرتے ہوئے کہ جب یہ کہا جاتا کہ محمد رسول اللہ تو آپ چھوڑ دیں, محمد بن عبداللہ بھی نہ لکھیں علیہ الصلوۃ والسلام, بلکہ یہاں تو لکھیں قسم بن عبداللہ جو کہ آپ کا نام تھا, یہ لکھیں. یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اب یہ ایک دلیل ہے. ایک اور دلیل دینا چاہتا ہوں, اس کو سننے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ لے لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ ہو گئی, جنگ بندی ہو گئی, ٹروس ہو گیا. 10 سالوں تک 10 سال تک
مسلمان اور مشرکین مکہ اب جنگ نہیں کر سکتے ہیں.